بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت ہشتم نظم حمد، شاعر امیر مینائی، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اس حصے میں ہم نظم کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ جان پہچان کی مدد سے شاعر کا شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ امیر مینائی، اصل نام، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، مقام وفات۔ اصل نام امیر احمد، تاریخ پیدائش 1828، مقام پیدائش لکھنؤ، مقام وفات حیدرآباد۔ امیر مینائی دیوان میرات الغیب، صنم خانہ عشق، نعتیہ مثنوی، ابر کرم، نور تجلی۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا، حمد میں تو سے کون مراد ہے؟ یہاں پر کون کا لفظ ہٹانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہاں پر لکھنا ہے، تو اس طریقے سے لکھیں گے، حمد میں تو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرے نمبر پر، کہیں پنہا کہیں عیاں سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر کیا ہٹانا ہے؟ کہیں پنہا کہیں عیاں سے مراد، کہیں چھپے ہوئے تو کہیں ظاہر مراد ہے۔ تیسری سرگرمی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہاں کہاں دکھائی دیتی ہیں؟ یہاں لفظ کہاں کہاں ہٹانا ہے اور پوری کائنات میں یہاں پر لکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پوری کائنات میں دکھائی دیتی ہے۔ چوتھا، یہاں وہاں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو یہاں سے مراد دنیا اور وہاں سے مراد آخرت ہے۔ مختصر جواب لکھیے۔ پہلا، حمد کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کیجیے۔ تو پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہاں پر نظم کے حصے میں جو باتیں آئی ہے اسے یہاں پر ہمیں لکھنا ہے۔ تو پہلا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ لاکھ پردوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہے، جس کی مدد سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، چاہے ہم تنہائی میں اکیلے ہو، چاہے محفلوں میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنانے والے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ چلانے والے بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مہمان بھی ہے اور میزبان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ رازدار ہے، علیم اور خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، دلوں کو بھید اور رازوں کو جاننے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ حمد کی روشنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو لکھنا ہے۔ وسعت میرے بیان کی، درج ذیل شعر کا مطلب بیان کیجیے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ یہاں پر شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی شان اور قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھ پردوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اپنی نشانیوں کو چھوڑا ہے۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حقیقت تک پہنچنا ہے، اللہ کی حقیقت تک پہنچنا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شناخت اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے کر لیں، لیکن بذات خود اللہ تعالیٰ اپنی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ تلاش و جستجو، حمد سے متضاد الفاظ کی جوڑیاں تلاش کر کے لکھیے۔ متضاد تضاد سے بنا ہے اور تضاد ضد سے بنا ہے۔ پچھلی جماعتوں میں ہم نے الفاظ ضد پڑھے ہیں، ایک دوسرے کا الٹ۔ یہاں پہ شعر میں ایک دوسرے کی ضد کے الفاظ آئے ہیں، اسے یہاں ہم نے لکھا ہے۔ مکاں، لا مکاں، پنہا عیاں، خلوت جلوت، میزباں مہماں۔ اس طریقے سے جن اشعار میں اس طریقے سے ضد کے الفاظ آتے ہیں اس شعر کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صنعت تضاد کسے کہتے ہیں۔
اگلی سرگرمی حمد سے سنت میرات النظیر کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ میرات النظیر کسے کہتے ہیں پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ کسی ایک بات کو سمجھانے کے لیے شاعر بہت سارے الفاظ کا استعمال کرتا ہے یا کچھ الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اسے میرات النظیر کہتے ہیں۔ نظم کا 5واں شعر اگر ہم دیکھیں گے تو وہ میرات النظیر کی مثال ہے۔ اسے ہی ہمیں سوال کے جواب میں لکھنا ہے۔ سمجھتے ہیں پہلے ہم۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ رنگ تیرا، چمن اور بو، یعنی رنگ، چمن، بو، یہ 3 لفظوں کا استعمال کیا ہے باغباں کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ میرات النظیر کی بہترین مثال ہے۔ اگلی سرگرمی حمد سے قافیوں کی فہرست تیار کیجیے۔ قافیے ہم آواز ایک جیسے الفاظ جو قریب قریب ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی فہرست تیار ہے۔ جہاں، کہاں، نشا، آیا، یہاں، وہاں، میں، ماں، باغباں، لامکاں، یہ سارے قافیے ہیں۔ اگلی سرگرمی جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، اس مصرے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ظاہر ہو رہی ہے اسے بیان کیجیے۔ تو اس مصرے میں اللہ تعالیٰ کے علیم اور خبیر ہونے کی صفت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، یہاں تک کہ بھی جانتے ہیں۔ ان تمام سرگرمیوں کو آپ اپنے بیاض میں لکھیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔